أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے۔ کتاب کے مؤلف ہیں امام شوکانی، جن کا تعلق یمن سے تھا، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کتاب الزکاة، یعنی کہ اس کتاب میں زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو ہے۔ اب کتاب سے مراد اندرونی کتاب ہے۔ بڑی کتاب کا نام کیا؟ درر البہیہ۔ کتاب کے اندر پھر کتابیں ہیں، کبھی کتاب الطہارات، طہارت کے بارے میں کتاب، کبھی کتاب الصلاۃ، نماز کے بارے میں، اور کبھی کتاب الزکاۃ، زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے کئی ایک مسائل پہ گفتگو ہو چکی، اور آج اس کتاب کا تیسرا باب ہے، باب زکوٰۃ النبات، غذائی اجناس کے بارے میں یہ باب ہے کہ غذائی اجناس میں سے زکوٰۃ کیسے ہوگی، کیا حکم ہے اس کا۔ غذائی اجناس سے مراد وہ چیزیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ فصلیں، پھل وغیرہ۔ تو اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے امام شوکانی فرماتے ہیں یجب العشر فی الحنطۃ والشعیر والذرۃ والتمر والزبیب۔ الحنطہ گندم، گندم میں، والشعیر اور جو میں، والذرۃ اور مکئی میں، والتمر اور کھجوروں میں، والزبیب اور منقع میں عشر ادا کرنا واجب ہے۔ عشر کا معنی کیا ہوگا؟ 10واں حصہ۔ یعنی کہ اگر گندم کے آپ کے پاس 10 من ہیں تو کتنے من ادا کریں گے؟ 1 من۔ اگر گندم کے آپ کے پاس 100 کلو ہیں تو کتنے کلو ادا کریں گے؟ 10 کلو۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ہے 10واں حصہ۔ لیکن کن کن چیزوں میں؟ امام شوکانی کہتے ہیں گندم میں، جو میں، مکئی میں، کھجوروں میں اور منقع میں۔ کتنی چیزیں ذکر کی ہیں؟ 5۔ کہتے ہیں وما كان يسقى بالمسنی منها ففيه نصف العشر، اور جن کو پانی دیا جاتا ہے، بالمسنی سے مراد ہے اونٹنیوں کے ذریعے، یعنی کہ پانی لاد کر لایا جاتا ہے اونٹنیوں پہ، یا کنویں سے نکالا جاتا ہے کن کے ذریعے؟ اونٹنیوں کے ذریعے۔ منہا، ان میں سے، کن میں سے؟ ان 5 چیزوں میں سے۔ اور جن کو پانی دیا جاتا ہے اونٹنیوں کے ذریعے، منہا، ان 5 چیزوں میں سے، ففیہ، تو اس میں نصف العشر، عشر کا آدھا حصہ ہوگا، یعنی کہ 20واں حصہ، اور ٹوٹل 5%۔ وہ بات ٹھیک ہے آپ کی۔ 20ویں حصے کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر 100 کلو گندم ہے تو کتنی بطور زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ 5 کلو۔ 5 کلو ادا کی جائے گی۔ اب یہاں پہ گفتگو کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، کیا ہر ایک چیز میں زکوٰۃ ہے یا کسی کسی میں زکوٰۃ ہے؟ یہ ہے اس وقت ہمارا موضوع۔ امام شوکانی نے کون سا موقف اپنایا ہے کہ 5 چیزوں میں۔ علماء کرام کے اس موضوع پہ کتنے اقوال ہیں؟ 4 اقوال ہیں۔ لیکن ایک بات پہ علماء کرام کا اتفاق ہے،
اور وہ یہ کہ وہ اجناس جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ لی ہے ان سے زکوٰۃ لینا واجب ہے. اور وہ کتنی چیزیں ہیں؟ وہ ہیں 4: گندم، جو، کھجوریں اور منقع. منقع کس کو کہتے ہیں؟ انگور جب خشک ہو جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ منقع کہا جائے گا. یہ میں نے سوال اس لیے کیا ہے کہ مجھے خطرہ تھا کہ کئی لوگ منقع کو نہیں جانتے ہوں گے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس موضوع پہ علماء کرام کے کتنے اقوال ہیں؟ 4. نمبر 1 یہ قول ہے کہ زکوٰۃ نہیں لی جائے گی مگر 4 اجناس میں سے. کتنے اجناس میں سے؟ 4. اور یہ وہی 4 اجناس ہیں جن سے زکوٰۃ لی جاتی تھی کس کے زمانے میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. اور یہ وہی 4 ہیں جن کا تذکرہ امام شوکانی نے کیا ہے، لیکن امام شوکانی نے ساتھ مکئی کو ملا دیا ہے. تو مکئی کو نکال کے جو باقی 4 چیزیں ہیں ان سے زکوٰۃ لی جائے گی. یہ علماء کرام کا پہلا قول ہے. یہی موقف ہے عبداللہ ابن عمر کا، حسن بصری کا، اور یہی امام احمد کی ایک روایت ہے. اور اسی قول کو اختیار کیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے. کیا دلیل ہے اس قول کی؟ وہ حدیث جسے امام حاکم اپنی المستدرک میں روایت کرتے ہیں. المستدرک میں حدیث کا نمبر ہے 1477 1477. اور امام بہقی روایت کرتے ہیں اپنی حدیث کی کتاب السنن الکبریٰ میں، نمبر ہے 7524 7524، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو یمن بھیجا یعلمان الناس امر دینہم، اس لیے تاکہ لوگوں کو دین سکھائیں. یہ ان کے لیے ٹیچر بھی تھے، ان کے گورنر بھی تھے. تو آپ نے اس موقع پہ کیا کہا تھا ان دونوں سے کہ لا تأخذوا الصدقہ، زکوٰۃ نہ لینا، الا من هذه الاربع، مگر ان 4 چیزوں سے: الشعیر جو، والحنطۃ گندم، والزبیب منقع، والتمر اور کھجوریں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. امام بہقی نے بھی کہا ہے کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اپنی مشہور و معروف کتاب الارواء میں، ارواء الغلیل، نمبر ہے وہاں پہ اس کا 801 شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا اپنی ایک اور کتاب میں بھی، السلسلہ الصحیحہ، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 879. جہاں تک تعلق ہے مکئی کا، کیونکہ امام شوکانی نے مکئی کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، تو مکئی کا تذکرہ اس حدیث میں آیا جس کو امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1815 1815. لیکن وہ روایت انتہا درجے کی ضعیف اور کمزور ہے، اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ مکئی میں زکوٰۃ واجب ہونے کے بارے میں الگ سے کوئی حدیث نہیں ہے، مستقل طور پہ کوئی حدیث نہیں ہے. تو ہم نے کتنے قول پڑھ لیے ہیں؟ پہلا قول پڑھا ہے اور ان کی دلیل بھی ہم نے پڑھ لی ہے. دوسرا قول کہ زکوٰۃ صرف ان چیزوں میں ہے
جو بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتی ہیں اور جنہیں سٹور کیا جا سکتا ہے، ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں آپ لوگ۔ گندم، مکئی بنیادی خوراک تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں پہ ہو برل۔ چاول، کھجور کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کئی لوگوں کی ہے یا تھی، یہ کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو سٹور بھی ہو سکتی ہیں اور بنیادی خوراک ہیں۔ اس میں بادام داخل ہوں گے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ ذخیرہ تو ہوتے ہیں، سٹور تو ہوتے ہیں، لیکن بنیادی خوراک نہیں ہے۔ اخروٹ بھی ایسے ہی ہیں، پستہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ موقف ہے کن کا؟ امام مالک کا اور امام شافعی کا۔ اور اس بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں مل سکی جو صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو۔ ایک روایت آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ تیسرا قول کہ زکوٰۃ ہر اس چیز میں ہے جو خشک ہو جائے۔ کھیرے خشک ہوتے ہیں؟ نہیں، تو زکوٰۃ ہر اس چیز میں ہے جو خشک ہو اور باقی رہے اور جس کو ماپا جا سکے۔ ماپنا کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، تول مراد نہیں ہے۔ ماپنا برتن میں ڈالا جائے، برتن میں ڈال کے اس کی مقدار معلوم کی جائے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں بھی پرانے زمانے میں ایک برتن ہوتا تھا ٹوپا، اس کو کہتے ہیں ٹوپا، شاید کسی نے دیکھا ہو، آپ میں سے سنا ہو ٹوپا۔ اور مدینہ میں کیا ہوتا تھا؟ سا، مد۔ جیسے ہمارے ہاں دودھ دیتے ہیں، دودھ کیسے دیتے ہیں؟ برتن میں ماپ کے دیتے ہیں نا، کلو کے حساب سے تول کر نہیں دیتے۔ تو یہ مراد ہے ماپنا۔ تو یعنی کہ زکوٰۃ ہوگی ان چیزوں میں جو خشک ہو جاتی ہیں، باقی رہتی ہیں اور جن کو ماپا جاتا ہے۔ انہوں نے دلیل بنایا اس حدیث کو کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے زکوٰۃ کن چیزوں میں ہے؟ وسق، یعنی کہ جن کو ماپا جائے۔ وسق ماپنے کو کہتے ہیں۔ ایک وسق جو ہوتا ہے اس میں 60 سا ہوتے ہیں، 60 سا، اور ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں، اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا، کئی علماء کرام کے نزدیک 2 کلو کا، کئی ایک نزدیک 2 کلو اور 200 گرام کا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث دلیل ہے ان علماء کرام کی کہ وہ چیزیں جن کو ماپا جاتا ہے، جو ماپ میں داخل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ قول اتنا قابل اطمینان نہیں ہے، اور یہ قول جو ہے امام احمد رحمہ اللہ کا ہے۔ اوپر بھی آ چکا ہے امام احمد کا، تو امام احمد کے 2 قول ہو چکے ہیں، ان سے 2 روایات ملتی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے تقلید کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ عام آدمی کے لیے تقلید آسان ہے کسی خاص امام کی، یا قرآن و حدیث سے مسائل لینا آسان ہے، تو قرآن و حدیث سے مسائل لینا پھر بھی آسان ہے۔ یعنی کہ ائمہ کی تو یہ صورتحال ہے کہ ایک امام سے ایک مسئلے میں 2 3 روایتیں مل جاتی ہیں۔ امام شافعی کے 2 قول مل جاتے ہیں۔ چوتھا قول، ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے اور جس کو اگانے میں انسان کا عمل دخل ہے، اس کی محنت ہے، تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ کوئی استثناء نہیں، ہر چیز میں، چاہے وہ کھیرے ہوں، چاہے وہ کیلے ہوں، چاہے آلو ہوں، چاہے پیاز ہوں، کوئی بھی چیز ہو۔
یعنی کہ وہ خشک ہونے والی ہو یا نہ ہونے والی ہو، اسٹور ہونے والی ہو یا نہ ہونے والی ہو، اس کو تولا جائے یا اس کو ماپا جائے، کوئی بھی چیز ہو۔ ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو ان پاکیزہ اموال میں سے جو تم نے کمائے ہیں، ومما، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے رزق زمین سے نکالا ہے، اس رزق میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ ما کا لفظ عام ہوتا ہے، اس میں ہر چیز داخل ہو جائے گی جو بھی زمین سے نکلتی ہے، جو بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کی دلیل سورہ انعام کی یہ آیت ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اللہ تعالی نے تذکرہ کیا باغات کا، تذکرہ کیا اللہ تعالی نے انگوروں کا، تذکرہ کیا اللہ تعالی نے زیتون کا، تذکرہ کیا اللہ تعالی نے انار کا، اور پھر فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ ان چیزوں کا حق ادا کرو کب؟ جس دن تم یہ چیزیں کاٹتے ہو، جب ان کی فصل کاٹو، جب یہ پھل کاٹو، اس دن حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا جو ان میں حق ہے وہ ادا کرو، مسکینوں کا جو ان میں حق ہے وہ ادا کرو۔ تو یہاں پہ تذکرہ کن چیزوں کا ہو رہا تھا؟ جی باغات کا، اور باغات ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ پھر تذکرہ ہوتا انار کا، کیا انار خشک ہونے والی چیز ہے؟ نہیں۔ اسٹور ہونے والی چیز ہے؟ نہیں۔ اور زیتون کا تذکرہ ہوا ہے، تو اس سے پتا چلا کہ ہر چیز میں زکوٰۃ ہے۔ یہ موقف ہے ان علماء کرام کا، اور یہ موقف کہنے والوں میں ایک تو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، تابعی ہیں جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، خلیفہ رہے ہیں، اور یہی موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور امام داود ظاہری کا، اور امام ابن العربی نے مالکی ہونے کے باوجود یہ احناف والا موقف اختیار کیا ہے، اپنے امام مالک والا موقف اختیار نہیں کیا، اور کہا ہے کہ یہ موقف مضبوط ہے، یہ موقف قوی ہے۔ تو اب میرا اور آپ کا موقف کیا ہوگا؟ تو اس مسئلے میں راجح موقف بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے میں نے 4 اقوال آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور شاید میرے لیے راجح موقف بیان کرنا فی الحال ممکن نہ ہو۔ البتہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے کچھ آسانی ہو جائے گی، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو عام طور پہ علماء کرام نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے طرق اور اس کے شواہد کی وجہ سے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور وہ یہ کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا سبزیوں کے بارے میں، ترکاریوں کے بارے میں کہ ان میں زکوٰۃ ہے، تو آپ نے کہا تھا لیس فیہا شیء، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور سبزیاں کیا ہوتی ہیں؟ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو خشک نہیں ہوتی، یہ سٹور عام طور پہ نہیں ہوتی، یہ باقی رہنے والی نہیں ہوتی، یہ بنیادی خوراک نہیں بنتی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ترمذی میں اس کا نمبر ہے 638، 638، اور امام ترمذی کہتے ہیں والعمل على هذا عند اہل العلم، اس حدیث پہ عمل ہوتا رہا ہے اور ہوگا اہل علم کے ہاں، کس حدیث پہ کہ سبزیوں میں کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے امام شوکانی کی طرف۔ امام شوکانی کیا کہہ رہے ہیں کہ گندم میں، جو میں، مکئی میں، کھجوروں میں اور مرقع میں عشر واجب ہے، 10واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ کہتے ہیں وما کان یسقى بالمسنی منہا،
اور ان 5 چیزوں میں سے جن کو پانی دیا جاتا ہے اونٹنی کے ذریعے ففیہ، تو اس میں نصف العشر 20واں حصہ ہوگا، یعنی کہ 5%، 5%۔ اچھا، وہ چیزیں جن کو پانی ملتا ہے اونٹنی کے ذریعے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جن فصلوں کو، جن باغات کو پانی دینے میں مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، محنت ہوتی ہے اونٹنی کے اوپر پانی لاد کر لانا، اور آج کل ہم کیا کہیں گے، مثال کے طور پہ ٹیوب ویل کے ذریعے پانی دینا، موٹر کے ذریعے پانی دینا، جہاں بجلی استعمال ہوتی ہے یا ڈیزل استعمال ہوتا ہے یا پیٹرول استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پہ زکوٰۃ کا حصہ جو ادا کیا جائے گا وہ کم ہے، کیونکہ شریعت نے دیکھا کہ اس میں آپ کو محنت کرنا پڑی ہے، یہاں پہ آپ کو مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہاں پہ آپ کے پیسے لگے ہیں، اور جہاں پانی ملا بارش کے ذریعے فری میں، چشموں کے ذریعے فری میں، یا آپ کی زمین کسی ایسی جگہ تھی جہاں پانی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ نہر کے قریب ہے، دریا کے قریب ہے، تو وہاں پہ چونکہ پانی کے اوپر آپ کو محنت نہیں کرنا پڑی، آپ کا خرچہ نہیں ہوا، تو وہاں پہ زکوٰۃ ہے 10واں حصہ ٹوٹل میں سے، اور جہاں پہ آپ کا خرچہ ہوا، آپ کو محنت کرنا پڑی، وہاں پہ زکوٰۃ ہے 20واں حصہ، یعنی کہ 5%۔ کیا دلیل ہے اس فرق کی؟ یہ پانی والا فرق ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث اس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں رحمہ اللہ، نمبر ہے 981 981، راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے فیما سقط الانہار والغیم العشور، کہ ان میں، ان کو ان فصلوں میں جن کو نہریں پانی پلائیں اور جن کو بارش پانی پلائے، 10واں حصہ ہے۔ تو جن زمینوں کو نہروں سے پانی ملے یا بارش سے پانی ملے، ان میں زکوٰۃ ٹوٹل پیداوار کا کون سا حصہ ہے؟ 10واں حصہ، یعنی کہ وہی بات 100 کلو میں سے 10 کلو۔ لیکن نہروں کے مسئلے پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ کون سی نہریں مراد ہیں؟ وہ نہریں جہاں سے پانی آپ کی زمین کو فری میں ملتا ہے، بغیر مشقت کے ملتا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں جو نہری سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو وہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا پانی پہ حکومت آپ سے معاوضہ تو نہیں لیتی، پانی کی آپ سے کیا کہیں گے، فیس یا کیا کہیں گے، یعنی کہ اس کے پیسے تو نہیں لیتی بہرحال۔ تو اگر حکومت پیسے لیتی ہے تو پھر ملا دیا جائے گا کس کے ساتھ؟ ان زمینوں کے ساتھ جن کو پانی دیا جاتا ہے اونٹنیوں کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے، تو پھر زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی؟ 5% ہوگی، یعنی کہ 20واں حصہ۔ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، کئی علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ جس زمین کو نہر کے ذریعے پانی مل رہا ہے اس کے بارے میں تو خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ آ گئے، تو وہاں پہ آپ کیوں دیکھیں گے اس سائڈ پہ کہ اس پہ مشقت کا سامنا کرنا پڑا کہ نہیں کرنا پڑا، فیس دینا پڑی ہے کہ نہیں دینا پڑی، پیسے دینا پڑے کہ نہیں دینا پڑے؟ تو اس لیے اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے کہ جس زمین کو نہر کے ذریعے پانی ملتا ہے اور اس کے اوپر آپ سے معاوضہ لیا جاتا ہے، اس کو کس کے ساتھ ملانا ہے؟ کیا اس میں زکوٰۃ 10واں حصہ ہوگی ٹوٹل پیداوار کا یا 20واں حصہ ہوگی؟ وفی، اور حدیث جاری ہے، وفی ما سقی بالثانیہ، اور اس زمین میں، اس پیداوار میں، اس فصل میں جس کو پانی دیا جاتا ہے اونٹنی کے ذریعے، نصف العشر، 10ویں حصے کا آدھا، یعنی کہ 20واں حصہ، یعنی کہ 5%، 5%۔
تو اس سے پتا چلا کہ شریعت نے فرق کیا ہے۔ اچھا، کھاد وغیرہ کے لحاظ سے بھی فرق کیا جائے گا؟ نہیں، شریعت نے فرق کیا ہے صرف پانی کا، تو پانی والے فرق کی طرف دیکھا جائے گا۔ باقی کوئی کسان کہتا ہے کہ جی میں نے سپرے کیا تھا میرا خرچہ ہوا ہے، میں نے کھاد ڈالی تھی میرا خرچہ ہوا ہے، ٹریکٹر کے میں نے پیسے ادا کیے تھے، جس ٹریکٹر نے ہل چلائے تو میرا اس کے اوپر خرچہ ہوا ہے، تو ہم کہیں گے شریعت نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا، تو ان چیزوں کی طرف ہم بھی نہیں دیکھیں گے۔ وَنِصَابُهَا 5 أَوْسُقٍ، اور ان کا نصاب 5 وسق ہے۔ نصاب سے کیا مراد ہے؟ نصاب سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہا تھا بکریوں کے معاملے میں، ہم نے کیا کہا تھا کہ جس کے پاس بکریاں ہوں اور بکریاں تجارت کے لیے نہ ہوں، کاروبار کے لیے نہ ہوں، اور ان کو چارہ کون سا ملتا ہو؟ فری والا، تو ہم نے کہا تھا 30 بکریوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 35 بکریوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 39 بکریوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 40 ہو جائیں گی، 40 ہو جائیں گی، تب زکوٰۃ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بکریوں میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 40۔ اور گولڈ کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ کیا کسی کے پاس 1 تولہ ہو سونا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ 10 گرام زکوٰۃ ہے؟ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب ہو جائے 85 گرام 85 7.5 تولے تو یہ نصاب ہے۔ اگر اتنی مقدار میں سونا یہ سے اوپر ہے تب زکوٰۃ ہوگی۔ چاندی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ 52.5 تولے چاندی 595 گرام، یعنی کہ 595 گرام میں زکوٰۃ ہے، اس سے نیچے میں کوئی زکوٰۃ نہیں، تو یہ نصاب ہوا چاندی کا۔ ایسے ہی ان فصلوں میں، ان زرعی چیزوں میں، غذائی اجناس میں کیا نصاب ہے کہ اگر کسی کی فصل اور زمین 1 کلو گندم اگاتی ہے تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے؟ نہیں، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو کیا نصاب ہے یہ دیکھ لیں پھر۔ اب کہتے ہیں وَنِصَابُهَا، اور ان کا نصاب ہے 5 أوسق 5 وسق۔ اوسق وسق کی جمع ہے، اور ایک وسق میں بتا چکا ہوں کتنے سا ہوتے ہیں؟ 60 سا یہ وہی ہے جب عید آتی ہے، رمضان کے بعد والی عید، عید الفطر، تو اس عید کی ادائیگی سے پہلے ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ وہ کتنی شریعت نے بتائی ہے؟ 1 سا۔ 1 سا کیا جائے؟ یہ برتن کا نام ہے۔ اس برتن میں جتنی بھی گندم آ جائے، جتنی بھی کھجوریں آ جائیں، وہ آپ دے دیں۔ جب آپ اس کو تولیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ 3 کلو ہوں، ہو سکتا ہے وہ 2 کلو ہوں، ہو سکتا ہے وہ 4 کلو ہوں۔ آپ نے کلو کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی مقدار اس سا والے برتن میں آتی ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمارے پاس وہ برتن نہیں ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا سوال ہے کہ آپ کے پاس وہ برتن کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ آپ کیوں نہیں یہ برتن کہیں سے خریدتے، کہیں سے لیتے، تاکہ سنت کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں، علماء کرام کے اختلافات سے بھی بچ جائیں۔ دوسرے نمبر پہ اس معاملے میں بھی شریعت میں کوئی اتنی مشقت نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ علماء کرام نے کیا بتایا ہے؟ 1 سا میں کتنے مد آتے ہیں؟ 4 مد۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا 1 کلو میں کتنے پاؤ ہوتے ہیں؟ 4 پاؤ۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی 1 سا میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ 4۔ اور 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسا آدمی جس کے ہاتھ درمیانے ہوں، نہ بہت بڑے ہوں نہ بہت چھوٹے ہوں، تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں جتنی مقدار گندم کی یا چاولوں کی یا جو بھی فصل ہے، جو بھی جنس ہے، جو بھی غذا ہے، وہ ڈال لے، وہ 1 مد ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ 1 مد۔ ایسے آپ 4 بار کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ 1 سا ہو جائے گا۔ اب علماء کرام نے پبلک کی آسانی کے لیے کلو کے حساب سے، وزن کے حساب سے کیا مقدار بتائی ہے؟ کسی عالم دین نے بتائی ہے 2.5 کلو، یعنی کہ 2500 گرام، 2500، اور کسی نے بتائی ہے 2 کلو، یعنی کہ 2000 گرام۔
اب پبلک پریشان ہو جاتی ہے کہ علماء کرام کے اختلاف ہی ختم نہیں ہوتے. بھائی یہ کام اگر آپ کو ہم سونپ دیں تو آپ بھی اختلاف کریں گے. کیوں؟ کیونکہ میں مثال کے طور پہ اندازہ کرنے کے لیے جب بیٹھوں گا، میرے پاس صاف والا برتن موجود ہے، اس میں ڈالوں گا کھجوریں، پھر میں ان کو رکھ دوں گا ترازو میں تاکہ تول دیکھ سکوں کتنا ہے، وزن کتنا ہے، کلو گرام کے حساب سے کتنی ہے. تو ممکن ہے کہ وہ نکلے 2100 یعنی کہ 2100. اور کئی کھجوریں بھاری ہوتی ہیں، جسم ایک جیسا ہی لیکن کیا ہوتی ہیں، تو ان کو جب میں وزن دوں تو ہو سکتا ہے وہ کیا نکل آئے 2200 2200. اور پھر اس برتن میں گندم ڈالوں گا اور کلو میں تبدیل کروں گا تو مقدار اور نکلے گی. جو ڈالوں گا کلو میں تبدیل کروں گا تو مقدار اور نکلے گی. سرما آپ لے لیں، سرمے میں یہ والی زکات تو نہیں لیکن سمجھانا چاہتا ہوں. سرمے کا وزن کیسا ہوتا ہے؟ بھاری. اچھا اس برتن میں آپ سرما ڈالیں، اس کو کلو کی شکل دے تو ہو سکتا ہے 10 کلو نکل آئے. دودھ کو آپ لے لیں، بھینس کا دودھ ڈالیں اس برتن میں اور کلو میں تبدیل کریں تو کیوں جی وزن کیا نکلے گا؟ زیادہ، کیونکہ بھینس کا دودھ کیا ہوتا ہے؟ گاڑھا ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے. گائے کا دودھ جب ہوگا اس کو جب آپ کلو میں کریں گے تبدیل اور وزن کریں گے، ترازو میں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وزن کم نکلے گا. تو اس لیے علماء کرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اندازن آپ کیا لے لیں؟ مقدار ایک سا کی 2.5 کلو لے لیں. آپ کتنی لے لیں؟ 2.5 کلو. یہ ایک اندازہ ہے، ورنہ کئی علماء کرام کا اندازہ ہے 2 کلو کا، کئی کا اندازہ ہے 2 کلو 100 گرام کا، کئی کا 2 کلو 200 گرام کا. یہ مختلف اندازے ہیں. اچھا اب ہم نے یہ بتا دیا کہ ایک وسق میں کتنے سا ہوتے ہیں؟ 60. اب آپ نے 60 کو ضرب دینی ہے کس میں؟ مثال کے طور پہ 2.5 کلو میں، تو کتنا ہو جائے گا؟ 160. پہلے دیکھیں، پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں 5 وسق میں کتنے سا ہو گئے؟ 300. کتنے سا ہو گئے؟ 300. اب 300 کو آپ ضرب دیں 2.5 کلو میں، میرے خیال میں یہ ہے 750. نہیں دیں ضرب آپ 750 ہے 750. اس لیے نصاب کیا ہوا پھر گندم میں کھجوروں میں 750 گرام 750 کلو گرام. اچھا لیکن وہ علماء کرام جن کے ہاں اندازہ ہے سا کا 2 کلو تو ان کے ہاں آپ 300 کو ضرب دیں 200 سے 600 گرام نکلے گا. شیخ ابن عثیمین جو سعودی عرب کے عالم دین ہیں انہوں نے جو اندازہ بتایا ہے وہ ہے 612 کلو گرام. 612. اور پاکستان کے کئی علماء کرام ہیں ان کا اندازہ ہے 600 کلو گرام. تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب نصاب کیا ہے؟ ایک درمیانی مقدار آپ لے لیں اور اس میں سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اگر آپ کے نزدیک نصاب بنا مثال کے طور پہ 612 کلو گرام، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول آپ لے لیں 612 612 تو 600 اگر آپ کے پاس 600 کلو گرام گندم ہے ٹوٹل آپ کی پیداوار تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. 500 کلو گرام میں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 400 کلو گرام میں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر آپ کی زکوٰۃ پہنچ گئی ہے 612 کلو گرام کو تو پھر اس میں زکوٰۃ ہوگی. اور 612 کلو گرام میں پھر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ اگر پانی ہے بارش والا تو اس کا 10واں حصہ کیا ہوگا 612 کا؟ دیکھیں ذرا 61 کلو 200 گرام. دیکھیں ذرا تاکہ پکی بات بتائیں ہم. 612 کلو گرام گندم ہے کسی کے پاس اور بارش کا پانی ہے فری والا پانی تو
جی یہ زکوٰۃ نکلی ہے 61 کلو 2 پوائنٹ، یعنی کہ 61.2، تو یہ زکوٰۃ ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی نصاب بتانے کے بعد ولا شیء فیما عدا ذلک کالخضروات وغیرہا، اور کچھ بھی نہیں ہے ان زرعی اشیاء میں، ان فصلوں میں جو ان 5 کے علاوہ ہیں۔ یہ امام شوکانی کا موقف ہے، جیسا کہ سبزیاں وغیرہ، اور سبزیوں کی دلیل تو میں آپ کو دے چکا ہوں پہلے۔ وَيَجِبُ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ، امام شوکانی کہتے ہیں کہ شہد میں 10واں حصہ بطور زکوٰۃ واجب ہے۔ شہد میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَرَ عمر بن عبد العزیز فی العسل شیئا، اور عمر بن عبد العزیز ان کی رائے یہ تھی کہ شہد میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی یہ کیا رائے رکھتے ہیں، ان کی رائے ہے کہ ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور حنفیہ اور امام احمد بن حنبل رائے رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے۔ احناف اور حنابلہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ شہد میں زکوٰۃ ہے، اور امام مالک امام شافعی یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ہم نے کون سا موقف اپنانا ہے؟ ایسا اختلاف میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے مسائل کی حقیقت کا۔ لینا ہم نے وہ ہے جو راجح ہے، لینا ہم نے وہ ہے جس کے ساتھ دلیل ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 1824 1824۔ راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد سے 10واں حصہ بطور زکوٰۃ لیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، تو اس لیے راجح موقف یہی ہے کہ شہد سے زکوٰۃ لی جائے گی، شہد سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ، امام شوکانی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے میں جلدی کرنا جائز ہے۔ کیا مطلب کہ ابھی سال پورا نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے معذرت کے ساتھ اس مسئلے کو یہیں پہ روکتے ہیں، پہلے ایک اور مسئلہ بیان کر دینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں ان میں جب پیداوار آئے گی تو زکوٰۃ دینی ہے، سال کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سونے پہ زکوٰۃ تب ہے جب سال گزر جائے، چاندی پہ کب ہے جب سال گزر جائے نصاب پہ، بکریوں پہ زکوٰۃ کب ہے جب سال گزر جائے۔ تو باقی چیزوں میں سال کا اعتبار ہے، اور جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے اس میں اعتبار ہے زمین سے پیداوار آنے کا، کاٹ لینے کا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ ان چیزوں میں اللہ کا حق ادا کرو اس دن جب ان چیزوں کو کاٹو، ان فصلوں کو کاٹو۔ تو اس لیے ان میں سال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی زمین میں ایک فصل سال میں 2 بار ہوتی ہے تو 2 بار زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کرنا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے جس کو روایت کرتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ، نمبر ہے 1624 1624۔ امام ابن ماجہ نمبر ہے 1795 1795۔ راوی ہیں امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عباس آپ کے چچا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا قبل از وقت زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں۔ زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہوئی، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال کے بعد۔
تو فرخص له فی ذلک، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ قبل از وقت پیشگی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی، انس بھائی دھیان سے، امام شوکانی کیا کہہ رہے ہیں؟ وعلی الامام ان یرد صدقات اغنیاء کل محل فی فقرائہم، اور امام پہ واجب ہے، امام سے مراد کس مسجد کا امام ہے؟ انس بھائی، انس بھائی بتائیں گے جی، کس مسجد کا امام مراد ہے یہاں پہ؟ جی گلفراز صاحب، کسی بھی مسجد کا امام ہو۔ جی سعود، کسی بھی مسجد کا ہو۔ جی حسن بھائی، حاکم مراد ہے، حاکم۔ امام سے مراد کون ہے؟ وقت کا خلیفہ، حکمران۔ وعلی الامام، اور حکمران پہ واجب ہے، ان یرد صدقات اغنیاء کل محل، کہ ہر جگہ کے مالداروں کی زکوٰۃ کو لٹا دے، تقسیم کر دے، فی فقرائہم، انہی کے فقیروں میں۔ مدینہ منورہ کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر مدینہ منورہ کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے، ریاض شہر کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر ریاض شہر کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے، اسلام آباد کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر اسلام آباد کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے، دلی کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر دلی کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے۔ لیکن میری مثالوں سے آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو چکا ہوگا، کیا کہ ریاض تو بڑا امیر شہر ہے، وہاں پہ تو فقیر اتنی آسانی سے نہیں ملیں گے، اور پھر جس حیثیت کے فقیر ریاض شہر کے ہیں اس سے کہیں زیادہ نچلی سطح کے فقیر آپ کو مل جائیں گے، کہاں؟ لاہور میں اور دیگر کئی شہروں میں۔ تو کیا زکوٰۃ ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی مسلط ہو، کوئی وجہ ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی اصول یہی ہے کہ جس شہر کی زکوٰۃ ہے اسی شہر کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے۔ مثال کے طور پہ آپ زکوٰۃ اس لیے کسی اور شہر میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چلا کہ اس سال وہاں بڑی قحط سالی تھی، وہاں فصلیں پیدا نہیں ہوئیں، یا وہاں پہ سیلاب آیا تھا، یا وہاں پہ کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی زکوٰۃ بھیجنا چاہتے ہیں موجودہ حالات میں غزہ، فلسطین میں، تو ایسی مسلط کی وجہ سے جائز ہے۔ یا آپ زکوٰۃ کسی اور شہر میں بھیجنا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہاں کے فقیر آپ کے رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے، تو بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن عام اصول یہی ہے کہ جدھر آپ رہتے ہیں ادھر کے جو فقیر ہیں انہی کو زکوٰۃ آپ دیں گے۔ اور امام شوکانی کے الفاظ سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زکوٰۃ لینا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی، اور زکوٰۃ ہم کس کو دینے کے پابند ہیں؟ حکومت کو دینے کے پابند ہیں۔ اچھا، کیا دلیل ہے اس مسئلے میں؟ جو بھی مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے، دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1496 1496، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، راوی عبداللہ بن عباس، کہ نبی علیہ السلام نے بطور گورنر معاذ بن جبل کو بھیجا تھا، کہاں؟ یمن۔ تو کیا کہا تھا آپ نے کہ ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے، توحید و رسالت کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ اللہ کی توحید کو مان لیں اور مجھے رسول مان لیں تو پھر آپ نے ان سے 5 نمازیں پڑھنے کا مطالبہ کرنا ہے۔ اگر وہ یہ بھی مان لیں پھر زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا ہے۔ تو اس موقع پہ آپ نے کہا تھا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے ان پہ زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ ان کے مالدار، ان کے فقیر، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یمن والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ معاذ بن جبل سے گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یمن کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کے یمن کے غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی، اور یہ آخری جملہ بڑا اہم ہے، دھیان سے سنیے گا، میری سب سے درخواست ہے کہ دھیان سے سنیں۔ وَيَبْرَأُ رَبُّ الْمَالِ بِدَفْعِهَا إِلَى السُّلْطَانِ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا۔ رب المال، مال کا مالک، سونے کا مالک، چاندی کا مالک، بکریوں کا مالک، اونٹوں کا مالک،
گندم کا مالک، تو مال کا مالک یبرؤ بری ہو جائے گا، زکوٰۃ والی جو ذمہ داری اس کے اوپر فرض ہوئی ہے اس سے بری ہو جائے گا۔ کب؟ بدفعہا، جب وہ یہ زکوٰۃ ادا کر دے اور حوالے کر دے، سپرد کر دے کس کے لیے؟ سلطانی حکمران کے۔ وَإِن كَانَ جَائِرًا، اگرچہ وہ حکمران ظالم ہو۔ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ حکمران کی اطاعت کی جائے گی، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ فاسق ہو، جب تک وہ کافر نہیں ہے اور واضح طور پہ کافر نہیں ہے اس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ ظالم آدمی ہے، مشکوک آدمی ہے، زکوٰۃ اس کے حوالے کرنی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے زکوٰۃ میرے حوالے کرو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے حوالے کر دیں، وہ خود کھا جائے، اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ اس بارے میں دلائل کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری نمبر ہے 7052 7052 اور امام مسلم 1843 1843، راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انکم سترون بعدی اثرۃ وامورا تنکرونها، میرے بعد تم دیکھو گے، میرے بعد ان قریب تم دیکھو گے کیا؟ ایسے حکمران جو تم پہ اپنے آپ کو یا اوروں کو ترجیح دیں گے، اور تم ایسے امور دیکھو گے جنہیں تم خلاف شریعت جانو گے۔ حکمرانوں میں کیا امور دیکھو گے؟ خلاف شریعت امور دیکھو گے، اور یہ بھی دیکھو گے کہ وہ تم پہ اوروں کو ترجیح دے رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا فما تأمرون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اس موقع پہ ہم کیا کریں؟ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا ادو الیہم حقہم، تم حکمرانوں کے حقوق ادا کرو، وصلوا اللہ حقکم، اور اپنے حق کے بارے میں اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے سوال کرو۔ یعنی کہ حکمران تمہارے حقوق ادا نہیں کر رہے، تم نے پھر بھی ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ حکمران کا حق کیا ہے؟ کہ اس کی بات سنی جائے۔ حکمران کا حق کیا ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، جب تک کہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اور حدیث کس کتاب کی؟ بخاری اور مسلم کی۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اہل الحدیث رفع الیدین کی احادیث کو اچھی طرح مانتے ہیں، لیکن حکمرانوں کے تعلق سے احادیث پہ ہم ویسے عمل نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، رفع الیدین کے مسئلے میں لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے، حالانکہ لوگ ہمیں بہت سکھاتے ہیں، اور جی پہلے رفع الیدین تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، جی بتوں کی وجہ سے کرتے تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے؟ فضول بہانے ہیں، غلط باتیں ہیں، احادیث سے جان چھڑانے کے مترادف یہ چیزیں ہیں، اور ہم حدیث کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آتے، لیکن حکمرانوں کے تعلق سے ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث نوٹ کریں، امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1846 1846، سلمہ بن یزید الجوفی نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ارأیت ان قامت علینا امراء یسألون حقهم ویمنعون حقنا فما تأمرنا، اے اللہ کے رسول ہمیں ان حکمرانوں کے بارے میں بتائیں جو ہمارے اوپر حکومت کریں اور ہم سے اپنے حقوق مانگیں اور ہمارے حقوق ہمیں نہ دیں۔ پبلک کو پبلک کے حقوق، ہمیں تو کیا سکھایا گیا ہے؟ حکمرانوں سے حقوق چھین لو اپنے۔ ہمیں سکھایا گیا کہ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے۔ یہ سب نعرے غلط ہیں، حدیث کے اوپر غور کریں۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوں جو ہم سے اپنا حق مانگیں اور ہمیں ہمارے حقوق ادا نہ کریں، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا اسمعوا، ان کی گفتگو سننی ہے، ان کی تقریر سننی ہے۔ یہاں تو لوگ حکمرانوں کو جوتے دکھاتے ہیں، ان کے اوپر جوتے پھینکتے ہیں، ان کے اوپر انڈے پھینکتے ہیں، ٹماٹر پھینکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے تیار
نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیہ السلام اسمعوا، ان کی گفتگو سنو، وَأَطِيعُوا، صرف سننی نہیں ہے، عمل کرو، اطاعت کرو، ان کی بات مانو، یعنی کہ جب تک کہ ان کی بات شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر ان کی بات ایسی ہے کہ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور تمہیں حق نہیں دے رہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، ان سے سوال ہوگا ان امور کا جو ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے تو اس کا بوجھ وہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، اور تم ذمہ دار ہو ان امور کے جو تمہارے اوپر واجب ہیں، یعنی کہ تمہاری ذمہ داری ہے ان کی بات سننا اور ان کی بات ماننا، جب تک کسی کے خلاف نہ ہو تم اپنے حقوق ادا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حکمرانوں کے تعلق سے شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق دے، دائیں بائیں لوگوں سے متاثر ہونے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ آج ہمارا نوجوان متاثر ہے اپنے سیاستدانوں سے، دائیں بائیں چلنے والی تحریکوں سے، اور ان کی باتوں میں آ کے ان احادیث کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہم نے ان احادیث کو نظر انداز نہیں کرنا۔ میں وہ حدیث کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آخری بار پھر سن لیں۔ آخری بار سے مراد اس آج کے درس میں کہ آپ نے انصاریوں سے کیا کہا تھا، انصاری صحابہ کرام سے، کہ میرے بعد تم پہ اوروں کو ترجیح دی جائے گی، تمہیں تمہارے حقوق نہیں دیے جائیں گے۔ فرمایا پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے۔ کتنا؟ فرمایا جب تک کہ میری تمہاری ملاقات حوض پہ نہ ہو جائے، اس کا مطلب مرتے دم تک صبر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق حکومت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ انہیں شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ انہیں ظلم و ستم سے باز رکھے۔ اس انداز سے ہمیں چاہیے اپنے حکمرانوں کے لیے دعائیں کریں تو شاید اللہ ہماری دعائیں سن لے اور وہ راہ راست پہ آ جائیں، راہ ہدایت پہ آ جائیں۔ گالیاں دینے سے، لعنتیں بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ہمیں شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔